السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 10 سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ کہہ دیجئے، قل، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ تو ایمان والوں سے یہاں پر خطاب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ تو ہجرت کی تیاری کس انداز میں کرائی جا رہی ہے صحابہ اکرام سے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی ہے، تو ایمان والوں سے مطالبہ ہے یا ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور ہم بھی ایمان والے ہیں اور ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تقوی یعنی اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو، اللہ رب العزت کے غضب سے، اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے غصے سے ہمیں ڈر ہو، اور امید بھی ہو کہ وہ ہمارے توبہ کو قبول کرے گا۔ تو مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنات۔ جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے۔ جنہوں نے ایمان لایا ان کو تقوی کا حکم دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے۔ اچھے عمل کیے یعنی نیک عمل کیے، احسن عمل کیے۔ اور نیک عمل، کوئی عمل نیک عمل اس وقت بنے گا کہ جب وہ ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ کیا ہوا اور اطاعت کے ساتھ کیا ہوا عمل ہو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اور اخلاص ہو اس عمل کے اندر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی اور کی رضا مطلوب نہ ہو، اور ایمان ہو۔ تو ایسا جو عمل کرتا ہے، تو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے۔ بھلائی کیسی ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن مکہ کے اندر تو یہ حال تھا کہ اچھے عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، صحابہ اکرام کو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ انہیں ہجرت تک کے لیے تیار ہونا پڑا۔ تو جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ اچھے عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یعنی اللہ کی زمین واسعۃ، وسیع ہے۔ کس کے لیے؟ جو نیک کام کرنے کے لیے، اپنے جس جگہ میں وہ رہتا ہے اس جگہ میں وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے اگر وہ دوسری جگہ جائے گا تو اللہ رب العزت کی زمین وسیع پائے گا، اس کے اندر بہت کشادگی پائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اور جب بندہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے ماحول جو ہیں وہ اس کے موافق ہی مل جائیں، اس کی مرضی کے موافق، اس کی مرضی کے مطابق ہی مل جائے، اس کی مرضی کے خلاف بھی مل سکتے ہیں۔ تو فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔
بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے۔ اب یہاں پہ صبر کی بھی تلقین کر دی گئی کہ اب صبر کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کیا کیا چیز ہم نے سیکھا؟ سب سے پہلے ایمان والوں کو یعنی ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی، اور تقوی کے ساتھ ہم اگر نیک عمل کریں گے یعنی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ تو ہمیں نیک عمل تو ہر حال میں کرنا ہے، لیکن ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم نیک عمل نہیں کر پا رہے۔ جیسے صحابہ اکرام توحید پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعلانیہ قبول نہیں کر پا رہے تھے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا، اور اس کی زمین وسیع ہے، یعنی زمین کے کسی بھی حصے میں وہ چلے جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی زمین کو کشادہ کر دیا ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی پریشانی آتی ہے تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا، ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ صبر تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت میں صبر، جیسے نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو اس کو کرنے میں پریشانی آ رہی ہے، صبح فجر میں اٹھنے میں پریشانی آ رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ زکوٰۃ دینے میں پریشانی آ رہی ہے، تو وہاں پہ وہ صبر کرے، دل نہیں چاہ رہا صبر کرے۔ دوسرا صبر معصیت پر، کہ گناہ کے کام سے رک جانے پر۔ کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی، کسی کو غیبت کرنے کی، کسی کو لایانی بات کرنے کی، کسی کو وقت گزارنے کی، خراب کرنے کی، اب وہ اس سے رک رہا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے، یہ دوسرا صبر، معصیت سے رک جانا۔ تیسرا مصائب سے، یعنی جو وہ نیک کام کر رہا ہے اس کے وجہ سے لوگ پریشان کر رہے ہیں، کوئی اس نے سنت پر عمل کر لیا یا کسی فرض پر عمل کر لیا، اب معاشرہ اس کے پیچھے لگ گیا، اب اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جیسے حجاب کے اوپر ہو، داڑھی کے اوپر ہو، یا کوئی بھی سنت یا فرض کے اوپر، کہ اب تمہاری شادی نہیں ہوگی، یا اب تمہیں جاب نہیں ملے گا، فلاں فلاں، تو اس پر صبر۔ اور یہ چوتھا تقدیر پر صبر، کیونکہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یا جیسے آنکھ کسی کی کمزور ہو گئی، کسی کا پیر کمزور ہو گیا، کسی کا کوئی اور جسم کا کوئی حصہ کمزور ہو گیا، تو یہ تقدیر ہے، تقدیر پر صبر۔ کسی کا انتقال ہو گیا، تباہ ہو گئے، صبر کریں۔ اور صبر میدان کارزار میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا، اور صبر وہ جس کے اندر شکوہ نہ ہو۔ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں صبر اور شکر یہ دو پرندوں کے دو پر ہیں۔ جیسے مان لیتے کہ ہمارے دو پر ہیں اور پر سے ہی پرواز ہوتی ہے، تو ایک پر صبر ہے اور دوسرا شکر ہے۔ ایک پر سے پرواز نہیں ہو سکتی، ایک پر سے ہم نیکی کے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو صبر بھی ہو اور شکر بھی ہو، اور صبر کا خاتمہ ناشکری سے ہی ہوتا ہے۔ صبر وہ جس کے اندر شکایت نہ ہو، اور شکایت ہو تو صرف اپنے رب سے، جو بھی بات ہو تو صرف اپنے رب سے، بندے سے نہیں، بندے اس لائق نہیں۔ آیت نمبر 11، آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سبحان اللہ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بندگی کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں، دین کو خالص کرتے ہوئے، توحید کو خالص کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 12، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں، مطلب کیا ہوا؟ کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں، پہلے نیکی کرنے والا، کوئی کرے یا نہ کرے میں اس نیکی کو کروں گا۔ کوئی بھی عمل ایسا آتا ہے، کوئی بھی حکم ایسا آتا ہے، اس کے لیے ہم انتظار نہ کریں کہ وہ کر لے گا، وہ کر لے گا، پھر اس کے بعد میں کروں گا، تو پھر تو میں اس کے بعد والا مسلمان بنوں گا۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا مسلمان،
یعنی جو حکم آئے گا سب سے پہلا عمل کرنے والا میں ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 13، قل انی اخاف، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن کی یعنی قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کریں گے؟ یعنی آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کو سامنے لا کر کے یہ ہمیں سمجھا دیا جا رہا ہے کہ ہم اگر نیک کام نہیں کریں گے، ہم اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو ہم کسی حالت میں بچ نہیں سکتے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اگر نبی مکرم تو نہیں کریں گے ایسا، تو کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 14، کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہی سورت کا مضمون ہے، اس سورہ کا مضمون ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اور عبادت توحید کے بعد ہر وہ حکم، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا یا کرتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش رہے۔ تو دین کا ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سب چیز دین کے اندر آتی، لیکن اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت کا یعنی توحید کا۔ تو کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو یعنی اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 15، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ اب ہم نے اپنا حال بتا دیا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے اوپر میں کسی کے اور کے حکم کو نہیں لا سکتا، میں اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کی آستھا، کسی اور سے محبت، کسی اور کا ڈر یہ نہیں رکھ سکتا، کسی اور سے ہونے کی امید یہ میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ اپنی بات ہم نے کہہ دیا۔ اب مشرکین اور کفار انکار کرنے والوں کے لیے یہاں پہ کہا گیا تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ میں تو عبادت نہیں کرتا، لیکن تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار یہی کھلا خسارہ ہے۔ تو ہم نے تو اپنا دین جو ہے وہ خالص کر لیا، لیکن تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی نبی کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، تو انہوں نے آخرت میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اور یہ نقصان کیا ہے؟ یہ ہے جہنم۔ خبردار یہی بڑا خسارہ ہے، یہ ایسا خسارہ ہے، ایسا نقصان ہے جس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی جہنم ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، مطلب اوپر بھی آگ ہوگی اس جہنم کے اندر اور نیچے بھی آگ ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 39 میں بھی فرمایا۔ سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا، یعنی آگ کا ہوگا، اور اوپر سے اوڑھنا بھی ان کے لیے آگ کا ہوگا، اور ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 55 میں بھی اللہ نے فرمایا، اس دن ان کے عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانکتے ہوئے آئیں گے، مطلب اوپر اور نیچے یہ سب جہنم ہی جہنم، آگ ہی آگ ان کے اوپر ہوگی۔ اللہ ہم کو ایسی جہنم سے اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آج جس عذاب سے اللہ رب العزت ہمیں ڈرا رہا ہے، جیسے موت سے ہمیں ڈراتا ہے، تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو آ کر کے رہے گی۔ ہمارے گناہ کے انجام سے ہمیں ڈراتا ہے، کیا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملتی ہے دنیا میں؟ جو بھی دنیا میں ہمیں سزا مل رہی ہے، ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہے، بخار بھی آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے، یا تو آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ اور آزمائش کے لائق اگر ہمارے عمل ہیں، ہم خود اگر آزمائش کے لائق ہیں تو بے شک آزمائش ہے، اور اگر ہم شریعت کے پابند نہیں ہیں
اور ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو گویا کہ یہ عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اور کئی گناہ کی مصیبتیں تو اللہ رب العزت روک لیتا ہے، تو یہ وعدہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پورا ہوتے ہوئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری موت اس طریقے سے آئے گی، تو ہم لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ عذاب کا اللہ وعدہ کرتا ہے، ہم عذاب بھی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شہر کا شہر، گاؤں کا گاؤں بہہ جا رہا ہے، اور کبھی زمین پھٹ رہی ہے اور اس کے اندر دھس جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس عذاب کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہوں، پھر سے پیدا کروں گا، اور وہاں پہ یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو ایسے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا ان کی بہت مشقت کی ہے، بہت پریشانی کی ہے۔ کسی کی دونوں آنکھ نہیں ہے، کسی کے دونوں پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، اور کوئی اتنا غریب اور مفلس ہے کہ فٹ پاتھ پہ وہ رہ رہا ہے اور وہیں کھا رہا ہے اور وہیں زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ قادر ہے نہیں ہے زندگی جس طرح چاہے جس کی دے دے۔ کسی کو پیدائشی بیماریوں کے اندر ڈبا دیا، کسی کو جوانی کے اندر بیماریوں سے مبتلا کر دیا۔ تو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے ویسا ہمارے ساتھ انجام کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے اسی گناہوں کی وجہ سے کل حشر کے میدان میں بھی اللہ طے کرے گا، اور گناہ گاروں کو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ جہنم ایسی جس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا اور جس کا بچھونا بھی آگ کا۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ آج ہم اس کی بات سن کر کے ڈر جائیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور وہ کیسا خالق ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے کسی بھی کام کا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کی ذات تو وہ ہے کہ وہ کہہ دے کن ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اے میرے بندو تو مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ایک اہم اس کا سبق ہے کہ اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ڈرنے کے لائق۔ نہ کوئی رزق روک سکتا ہے، نہ کوئی عزت روک سکتا ہے، نہ کوئی زندگی روک سکتا ہے، نہ کوئی بیماری روک سکتا ہے، اور نہ یہ ساری چیزیں کوئی دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو مجھ ہی سے ڈرو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو نافرمانی کرتے ہیں اصل میں وہ کسی اور کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو آپ غور کریں کہ وہ کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اگر یہ نافرمانی نہیں کیا تو میں اپنا گھر نہیں بنا پاؤں گا، اگر یہ نافرمانی نہیں کیا تو میں عزت والا نہیں ہو پاؤں گا، اگر یہ نافرمانی نہیں کیا تو دکان میری بیٹھ جائے گی۔ اس وجہ سے نماز کی نافرمانی کرتا ہے اور دکان میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور بھی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تو دنیا کی ڈر سے، اگر یہ عمل نہیں کروں گا تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ شادی میں نہیں آئیں گے، اگر یہ عمل نہیں کروں گا تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت سکھاتا ہے کہ یہ کوئی نہیں دے سکتا، نہ تمہاری عزت کوئی دے سکتا، نہ رزق دے سکتا، نہ تمہیں اچھا کر سکتا، نہ بیمار کر سکتا۔ اس لیے اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت سے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف ہمارے دل و دماغ کے ہر کونے سے نکل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17۔ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچ گئے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، تو جو طاغوت کی عبادت سے بچ گئے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت اسم ہے اور طغیان سے ہے۔ طاغوت اسم ہے، طغیان سے ہے، اور طغیان شرکسی کو کہتے ہیں۔ شرکسی، اور اس میں تا کا جو اضافہ ہے انتہائی سرکشی۔ اب یہ شرکسی، یہ طاغوت انسان بھی ہو سکتا ہے، جنات بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طاغوت ہر وہ شخص ہے جو بندگی سے تجاوز کرے، یعنی بندگی کے درجے سے اٹھ جائے، تجاوز کرے، نکل جائے، اور اپنی بندگی کی حد سے آگے بڑھ جائے۔ اپنی بندگی کی حد سے آگے بڑھ جائے۔ ہماری بندگی کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکے رہیں، اس کے مطیع اور فرمانبردار رہیں، اس کے حکم کو مانتے رہیں۔ لیکن کوئی شخص اپنی بندگی کے مقام سے تجاوز کر جائے اور اللہ کی بندگی کے مقام سے تجاوز کر جائے، یعنی وہ اپنی بندگی کرانے لگے، وہ اپنی اطاعت کرانے لگے، وہ اپنے حکم کو چلانے لگے، اللہ کے حکم کے خلاف اپنے حکم کو چلانے لگے، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو چلانے لگے، اللہ کے قانون کے خلاف اپنے قانون کو چلانے لگے۔ یہ طاغوت ہے۔ اب یہ طاغوت ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے ماں باپ کے حکم کو مان رہے ہیں، یہ طاغوت۔ علماء بھی ہو سکتے ہیں، لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا، ایک تو طاغوت سے وہ بچ گئے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم کو شریعت سمجھ کر کے ماننے سے بچ گئے، اور انہوں نے اللہ کے طرف رجوع کیا، اللہ کے طرف وہ جھک گئے،
مطلب جو بھی جیسا بھی لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، جو بھی معاملہ ہوا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، ان کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ بشارت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا ایک قول یہ ہے کہ نیکی کی ان کو توفیق ملنے لگتی ہے۔ اچھا، بشارت تو یہ بھی ہے نا کہ دنیا اور آخرت کی بشارت، جیسے سورہ یونس آیت نمبر 94 کے اندر فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 94 کہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ رب العزت انہیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں بشارت سے مراد ایک قول یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ رب العزت اسے دے گا، دوسرا قول یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت اللہ اسے دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں کی سنگت دے دے۔ اور تیسری کہ نیک لوگوں سے محبت اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ڈال دے۔ جیسے صحابہ نے جب یہ حدیث سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے زیادہ خوشی کسی بات میں نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر نیک لوگوں کی محبت ڈال، تاکہ ہمارا بھی شمار انہی کے ساتھ ہو جائے، صحابہ اکرام کی، ائمہ اکرام کی، محدثین کی، مفسرین کی، ایسے لوگوں کی محبت اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، آمین۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے۔ آیت نمبر 18، جو غور سے بات کو سنتے ہیں۔ اب ان کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ غور سے بات کو سنتے ہیں، جو طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہر معاملے میں، اور ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا آپ میرے اس بندوں کو سنا دیجئے۔ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو غور سے سنتے ہیں۔ اس آیت کو بھی ہم غور سے سمجھیں اور غور سے سنیں۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کچھ چیزیں کو پیٹنے لگتے تھے تاکہ آپ کی آواز دوسرے لوگ نہ سن سکیں، تو وہ خود بھی نہ سن سکے، دوسرے بھی نہ سن سکے، اس لیے وہ باجے وغیرہ بجانے لگتے تھے تاکہ آپ کی بات دوسرے طرف نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیسے رحم ہوگا؟ کہ جب ہم قرآن کو غور سے سنیں گے، تو غور سے سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے، اور سمجھیں گے تو نصیحت حاصل کریں گے، علم حاصل ہوگا، عمل ہوگا۔ یہ ساری چیز کا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے غور سے سننا۔ اور غور سے ہم کس بات کو سنتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے، جس کی ہمارے پاس اہمیت ہوتی ہے۔ تو جس بات کی ہمارے پاس اہمیت ہوتی ہے ہم اس بات کو غور سے سنتے ہیں، جس بات سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس بات سے ہمیں توجہ ہوتی ہے ہم اسے غور سے سنتے ہیں۔ اور غور سے کب نہیں سنتے؟ جب انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو قرآن سے انٹرسٹ نہیں تو قرآن کو ہم غور سے نہیں سنتے۔ غفلت میں سننا، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے اور بیٹھے کہیں ہیں، غفلت میں سن رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، سن رہے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ آگے بہت اہم پوائنٹس آ رہے ہیں۔ جو غور سے بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب جیسی اس کے اندر کوئی بات آتی ہے، کیونکہ غور سے سن لیا تو سمجھ لیا، نصیحت حاصل کر لیا، اور اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو سننے کے بعد دوسرا عمل، پہلا عمل غور سے سننا، توجہ سے سننا، پورے دل کی حاضری سے سننا، دل کی خوشی کے ساتھ سننا کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، کس سے؟ وہ خالق کائنات سے، جس نے ہمیں وجود بخشا، جس نے ہمیں حقیر سے قطرے سے اٹھا کر کے یہاں تک پہنچا دی، کیا اس سے بات کرنے کا دل نہیں ہوتا؟ تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ سے بات کرنے میں کتنی خوشی ہونا چاہیے، اللہ سے بات کرنے میں کتنی توجہ ہونا چاہیے، اللہ سے بات کرنے میں کتنا اپنے آپ کو اٹینشن کرنا چاہیے۔ تو جو غور سے بات سنتے ہیں اور اس میں سے سب سے اچھی بات کی وہ پیروی بھی کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ ہدایت، کل کی کلاس میں بھی آئی تھی یہ بات کہ بہت قیمتی نعمت ہے اللہ رب العزت کی ہدایت۔ اور یہ ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت رشد ہے یا ہدایت توفیقی ہے؟ جیسے پیچھے بتایا گیا تھا کہ ہدایت 3 قسم کی ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک 4 قسم کی، لیکن اگر 4 پہ غور کریں تو وہ 3 ہی قسم کی ہدایت ہے اصل۔ پہلی ہدایت وہ جو اللہ رب العزت ودیت کر دیتا ہے، جیسے دوسری مخلوق کے اندر کیا ہے، انسان کے اندر
صرف یہ ودیت ہے کہ اسے رونا اور ہنسنا سکھا کر کے اللہ نے پہنچایا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن دوسری جو مخلوق ہے سارا کے سارا زندگی جینے کا طریقہ جنات اور انسان کے علاوہ سب کے اندر ہدایت کو ودیت کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، فیڈ کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر آپ دیکھ سکتے۔ دوسری ہدایت وہ ہے جو رشد کی ہدایت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے، عام لوگ، یہودی، نصرانی، مجوسی، جو بھی پڑھے گا اس کو ہدایت ملے گی، لیکن کون سی؟ من البینات والفرقان، صحیح اور غلط کی تمیز کی ہدایت، یہ رشد کی ہدایت ہے، صحیح اور غلط کی تمیز سب کو ملے گی۔ اور سب سے قیمتی ہدایت ہدایت توفیقی، اور وہ ہدایت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ ہدایت کی بات صرف متقی کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہ ہدایت ہے، یعنی اب یہ ہدایت کا کیا مطلب ہوا؟ وحی الہی کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق، یہ توفیقی ہدایت کہ جو علم ہمیں ملا ہے اس پہ وہ عمل کی توفیق دے دے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم بات کو غور سے سنیں گے، اور اس میں سب سے اچھی بات کی پھر غور سے اگر سنیں گے، توجہ ہوگی، دل خوش ہوگا، تو ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور وہی لوگ عقل والے ہیں۔ عقل والے، علم والے، سمجھ والے اور عمل والے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو غور سے سنیں، اس کو غور سے سمجھیں، اس کو جب پڑھیں بھی تو غور کے ساتھ پڑھیں۔ آیت نمبر 19، کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ میں؟ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، مطلب اس کے لیے لکھا جا چکا ہے کہ یہ جہنم رسید ہوگا، جہنم میں جائے گا، اس کے عمل ہی ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ جہنم والا ہو، تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ میں ہے؟ جو آگ میں جانے والا، کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جس کے عمل نے جسے پیچھے کر دیا اسے کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر ہمارے عمل نے ہمیں پیچھے کر دیا تو کوئی چیز ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ نصیحت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معزز لوگوں کو سامنے رکھ کر کے بات کیا۔ کتنے معزز؟ حضرت فاطمہ، آپ کی لاڈلی بیٹی، جن کے لیے بے شمار بشارتیں، جو حضرت علی کی بیوی ہیں، حسن و حسین کی والدہ ہیں، اور سب سے بڑی بات اہل بیت ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی۔ لیکن اس فاطمہ کو دیکھ کر کے نبی مکرم نے کیا کہا؟ اے فاطمہ، جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، کل حشر کے میدان میں تیرے کوئی کام نہیں آنے والا۔ فاطمہ کو بھی کہا اور پھوپھی کو بھی کہا کہ حشر کے میدان میں تیرے کوئی کام نہیں۔ تو جو ہمارے عمل ہیں وہ ہمارے حشر کے میدان میں کام آنے والے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ تو ہمارے عمل نے اگر ہمیں پیچھے کر دیا، ہمارے نیک عمل نے، ہمارے اخلاق نے، ہماری عبادات نے اگر ہمیں پیچھے کر دیا تو ہمیں کوئی آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ آیت نمبر 20، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ جنت میں بھی آپس میں جب جنتی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں آ گئے، دوسرا کہے گا ہم اللہ سے ڈر گئے تھے، ہم نے تقوی اختیار کر لیا تھا۔ تو یہ تقوی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے تعلق سے کہا لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، ان کے لیے بالا خانے۔ جیسے کوئی گناہ ہمارے سامنے آیا اور اس گناہ کے اندر بہت لذت ہے، بہت سکون ہے، بظاہر بہت مزہ آئے گا، لیکن وہ بندہ ڈر گیا۔ یہ ہے تقوی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اب وہ ڈر گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ بالا خانے یعنی جنت کے کئی درجات ہیں، 100 درجات ہیں۔ اور جیسے ایک جگہ کہا گیا قرآن کی فضیلت کے تعلق سے کہ قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور درجات پر چڑھتا جا۔ تو یہ جو درجات ہیں، اور یہ پڑھنے سے اور چڑھنے سے مراد رٹ لینا نہیں ہے کہ ہم نے رٹ لیا لیکن عمل نہیں کر رہے، رٹ لیا لیکن ہمارا عقیدہ ویسا نہیں ہے۔ تو عقیدہ بھی ویسے ہی ہونا اور عمل بھی ویسے ہی ہونا۔ تو جو اللہ سے ڈر گیا ان کے لیے درجات ہیں۔ اب وہ درجات کیسے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں، بالا خانے اپنے اوپر ہیں، اور ان کے اوپر اور بھی بالا خانے ہیں، یعنی جنت، ایک جنت جو نیچے ہوگی، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اور سب سے اچھی اور سب سے قیمتی جنت کون سی؟ جو سب سے اوپر، جنت الفردوس۔ تو اونچی جنت اور نیچی جنت میں کیا فرق ہے؟ نعمتیں تو سب جگہ ہوں گی، ایک عظیم فرق کہ جو جتنی اونچی جنت میں ہوگا، اوپر والی جنت میں ہوگا، وہ رب کا دیدار اتنے قریب سے کرے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہوگا وہ آسمان سے دنیا تک ہوگا۔ دنیا جیسے ہم یہاں سے آسمان پہ دیکھتے ہیں، کوئی ستارے کو دیکھتے ہیں ٹمٹماتا ہوا، تو ایسے ہی وہ شخص
اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھے گا کہ اچھا اس کی وہ جنت ہے اتنی اونچائی پر، تو وہ وہاں پہ افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیکی اور کر لیتا، اب میں اس کے اوپر والے درجے میں نہیں جا سکتا، کاش میں دنیا میں اور نیکی کر لیتا، تو حسرت تو وہ بھی کرے گا۔ اور جنت الفردوس جو کہا گیا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہیں سے ساری نہریں نکلتی ہیں اور پھر وہ دوسری جنتوں میں پہنچتی، تو وہاں پر اللہ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، یعنی ایسی جنت ہے جو اندر اور باہر سے دکھتا ہوگا، اور ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان بالا خانوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اے خالق کائنات تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ایسی جنت، اس جنت کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے دکھائی دینے والا ہوگا، یعنی جنت کے اندر کون ہے وہ باہر والا دیکھ لے گا، اور اندر سے باہر والا دیکھ لے گا، اور باہر سے اندر والا دیکھ لے گا، ایسا ٹرانسپیرنٹ وہ جنت ہوگی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ دیکھیں سوال سے پتہ چلتا ہے انسان کی نیت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوتا تھا تو آپ سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، کیونکہ سوال میں ہی اس کی نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اصل چھپا ہوا۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ جنت میں ایسے محل ہیں کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا دکھے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں وہ کانچ کا ہوگا، ہاں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ لیکن صحابہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑتے، بالکل بنیادی بات آپ نے اور اصل بات آپ نے پوچھی کہ یا رسول اللہ، جبکہ عربی ہے، اے اللہ کے رسول یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ ہمیں مل پا رہے نہیں مل پا رہے، کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے۔ گفتگو پاکیزہ کیسی ہوتی ہے؟ پاکیزہ گفتگو جس کے اندر دھوکہ نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر غیبت نہ ہو، جس کے اندر چغلی نہ ہو، جس کے اندر یہ اس چیز سے پاکیزہ گفتگو کرے، اور کھانا کھلائے، یعنی پہچان والا ہو، اجنبی ہو، اللہ کا بندہ ہے، اسے وہ کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ ہم میں کتنے ایسے تہجد گزار ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں؟ دیکھ لیں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے کہ ہم میں کتنے ہیں ایسے تہجد گزار کہ ان کی تہجد کا کسی کو پتہ نہیں، لوگ سو رہے ہیں اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ ہماری تہجد کا پورے گاؤں کو پتہ ہے کہ یہ تہجد گزار ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اور رات کو لفظوں کے اوپر آپ غور کریں، اور وہ رات کو اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھ، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اس لیے لوگوں کو نہیں بتایا، لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ لوگوں کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا تھا وہ، تو اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو خبر نہیں۔ تو مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 156 156، ترمذی شریف حدیث نمبر 2527 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں رہنے والے لوگ اپنے سے بلند گھر والوں کو اوپر کی طرح دیکھیں گے، یعنی اپنے سے اوپر والے جنتی کو اوپر کی طرف دیکھیں گے، جس طرح تم اس چمکتے ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں پر مشرق و مغرب میں صبح کے وقت باقی رہ جاتا ہے۔ صبح جب ہو جاتی ہے تو کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو مغرب اور مشرق کے جگہ طرف میں باقی رہ جاتے ہیں، تو ایسے تم اپنے سے اوپر والی جنتی کو دیکھو گے۔ جیسے کوئی ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ میں وہ قرآن سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر ایسا اخلاص تھا اور ایسی جلد بازی تھی، عمل کی جلد بازی بھی، جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی عمل سامنے آیا اور اس کو کرنے کی جلدی، پہل کرنا، سبقت لے جانا، اور اخلاص اس کے اندر تھا کہ وہ اونچی والی جنت میں چلا گیا۔ اب ہم نیچے سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ارے یہ اوپر چلا گیا، اتنی اونچی جنت، اور وہاں سے رب کا دیدار کرتا ہے۔ تو یہ فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فرق منازل ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا، ان کے جو مرتبہ ہوگا، یعنی عمل کے مطابق جو ان کو مرتبہ دیا جائے گا اس کے مطابق یہ نیچے اور اونچی والی جنت میں ہوں گے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے مقام ہوں گے، یعنی یہ جو اونچے والے مقام ہیں یہ تو انبیاء کے مقام ہوں گے،
جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اونچے مراتب کس کے ہیں؟ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان۔ اللہ پہ تو سب ایمان لاتے ہیں کہ آسمان والا کوئی ہے، کوئی نیلے گگن کا سوامی ہے، کوئی ایشور ہے، کوئی رب ہے، یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اکیلا ماننا، اس کو ایک ماننا، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کو الوہیت میں، اس کے اسماء الحسنہ میں، اس کو ایکتا ماننا۔ تو جو اس کو مان لے اور نبی کی تصدیق کر دے، نبی کو سچا مان لے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں اور انہی کا حکم میری زندگی کے اندر چلے گا، نبی کا ہی محبت ہوگی اور نبی کا ہی حکم چلے گا، یہ اس جنتوں میں جانے والا کہ وہ توحید اور رسالت دونوں کو قبول کرنے والا ہو۔ توحید کو بھی مضبوطی سے پکڑے گا اور رسالت کو بھی، کہ نبی مکرم کے طریقے کو، نبی کی سنت کو، نبی کے حکم کو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3256، مسلم شریف حدیث نمبر 2831۔ اسی درجات کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے الگ ہوتے ہیں، دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا، کیا مطلب ہوا کہ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ جب یا رسول اللہ ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور نبی مکرم کی مجلس میں کیا سنتے ہوں گے؟ وحی کو سنتے ہیں، صرف وحی، یا تو وحی جلی، یا تو وحی خفی، یا تو وحی مطلوع، یا تو وحی غیر مطلوع، جو بھی نبی مکرم کی زبان سے نکلے گا وہ وحی ہے۔ دین کے تعلق سے، دین کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو جو حدیث بھی ہے وہ بھی وحی ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی سنے، آپ کا دیدار کرے، تو اس کے ایمان کا لیبل، اس کے ایمان کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا کہ آج ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جیسے ہم کلاس کے اندر ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت الگ ہے، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت الگ ہے، ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی لیبل الگ ہے۔ اور جب ہم دنیا کے اندر جاتے ہیں، بازار کے اندر جاتے ہیں، ایمان کا لیبل الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہی صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب ہم بیوی بچوں کے اندر جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہر وقت اسی حالت میں رہو جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، تو فرشتے اپنے ہاتھ سے تم سے مصافحہ کرتے۔ اگر وہی کیفیت ہوتی جو میری مجلس میں رہتی ہے تو تم وہ مقام و مرتبے والے ہو جاتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ سے تم سے مصافحہ کرتے اور تمہارے گھروں میں آ کر تمہاری زیارت کرتے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا مقرب انسان ہو جائے گا کہ فرشتے گھروں میں آ کر کے اس کی زیارت کریں۔ اور پھر آپ فرماتے، سنو، اگر تم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے تاکہ اللہ انہیں بخش دے۔ تو اس پر کہ ہماری کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، ہمارا ایمان کا لیبل کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا لیبل ہے۔ فرشتوں کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، لیکن ہم عام لوگوں کا ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اگر ہمارا ایمان گھٹ جا رہا ہے اور پھر ہم دوسرے طرف لغزشوں کے طرف ملوث ہو جا رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے اس کا اگر ہم دوسرے اینگل سے اگر اس کو ہم سمجھیں کہ دنیا میں اگر سارے کے سارے لوگ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، گناہ نہ کریں، تو اللہ ان کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے۔ تو دنیا کا مطلب یہی ہے کہ سنو، اگر تم گناہ ہی نہ کرو تو اللہ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے، مطلب تمہیں ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، تاکہ وہ توبہ کرے۔ تو اللہ رب العزت توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے کہ تم توبہ کرو اور میں تمہارے گناہوں کو بخشوں۔ لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے شرائط ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں غور رکھنا چاہیے۔ ہم نے کہا
پھر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور دیکھیے کس طریقے سے وہ مجلس ہوا کرتی تھی کہ صحابہ سوال کرتے تھے، نبی مکرم جواب دیتے تھے، کبھی کبھی نبی مکرم سوال کرتے تھے اور صحابہ جواب دیتے تھے۔ اس سے نبی مکرم سمجھتے تھے کہ میرے صحابہ کتنا سمجھ پا رہے ہیں میری بات کو، کتنی اتر پا رہی ہے ان کے اندر بات۔ آج کل ہماری مجلسوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال تو ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، جنت کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کی بنیاد کس چیز سے ہے۔ جنت کے بارے میں یعنی جنت کی بیسک چیزیں بتایا، بنیاد کیا ہے اس کی جڑ کیا؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا چونا خالص مشک ہے، یعنی اس کا جو پلاسٹر ہوتا ہے وہ خالص مشک ہے، یہ خوشبو ہے، اور اس کی کنکری لولو اور یاقوت ہیں۔ یہ لولو اور مرجان جو کہا نا کہ مونگے اور موتی، یعنی یاقوت ہیں، ہیرے اور موتی اس کے ریت کے کण ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ اللہ اکبر! جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے ایسی نعمت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سنو، 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 آدمی کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا کر کے یہ جنت مانگ لے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی پریشانی اور مصیبت سے بچ جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ 3 آدمی کی دعا، اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انصاف کرنے والا حکمران، ہم بھی انصاف کرنے والے بنے۔ دوسرا، افطار کرنے تک روزے دار، مطلب روزے دار روزے کی حالت میں ہے تو جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا تو روزے دار کی بھی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ اور مظلوم کی دعا، مظلوم وہ جو ظلم سہنے والا ہے، یعنی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، اور اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بادل کے اوپر اسے اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر بعد ہی کروں۔ مسند احمد حدیث نمبر 8063 ترمذی 3598 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1752 تو یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ پھر سے آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 19 اور 20۔ کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ مطلب دنیا میں اگر ہم اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لیے، اللہ کا ڈر اختیار کر لیے، تو جنت میں بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں، مطلب اور اوپر والی جنت ہے، جبکہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ساری کائنات کے ہمارے خالق اور مالک کا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 21۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت، جتنا چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا نازل۔ اور پھر اس پانی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی زمین میں جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے کئی انداز سے یہ پانی نکلتا ہے، کہیں ڈیم بن جاتے ہیں، کہیں تالاب بن جاتے ہیں، اور کہیں چھوٹی چھوٹی پائپ لائن یوں کہہ لیجیے آپ کی جو زمین کے اندر ہوتی ہے، بورنگ کے ذریعے سے پھر وہ پانی ہاتھ لگتا ہے، کسی کو 3 انچ لگ گیا، کسی کو 6 انچ لگ گیا، تو یہی پانی پھر زمین کے اندر اس راستے میں وہ چلا جاتا ہے، اور کچھ چشمے بن کر کے ابل پڑتے ہیں، وہی پانی جھیل بن کر کے نکل جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے بارش وہی برساتا ہے، پھر زمین کئی جگہ چشمے جاری کرتی ہے، نکل پڑتا ہے پانی، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے، پھر وہی جو آسمان کا بارش برستی ہے، اور پھر وہ کسی بھی ذریعے سے اس کے کھیت تک پہنچتی ہے، یا آسمان سے ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، تو اس سے پھر کھیتی نکلتی ہے، اس سے پھر دنیا کے ہر مخلوق کی ضرورت کی چیزیں نکلتی ہیں، وہ جانور ہو، انسان ہو، کیڑے مکوڑے ہو، ہر کسی کی ضرورت کی چیزیں نکلتی ہے، اور اصل ضرورت تو انسان کی ہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جو زمین سے جب وہ نکلتی ہے تو ہر سبزی، ہر پھل، ہر پھول، ہر چیز کا الگ الگ کلر ہوا کرتا ہے، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے،
اب جب وہ پک کر کے جب فصل ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ہر قسم کی جو فصل ہوتی ہے جب وہ ختم ہوتی ہے، جب وہ اپنے پھل کو دے دیتی ہے تو وہ ایک خاص طریقے کا وہ کلر ہوتا ہے، آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، زرد رنگ کا وہ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا خاتمہ آ گیا، اس کا بڑھاپا آ گیا، پھر وہ اسے ذرہ ذرہ بنا دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے ذرہ ذرہ بنا کر کے اسے بکھیر دیتا ہے، ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب ہم اس میں عقل لگائیں کہ اس میں کیا نصیحت ہے، کیا نصیحت دے دیا اللہ رب العزت نے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ابھی ہمارا بہت الگ الگ مقام و مرتبہ ہے، الگ الگ ناموں سے ہم جانے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم بڑھاپے کے قریب جائیں گے تو ہماری رنگت ایک جیسی ہونے لگے گی، ہماری وقت دنیا میں ایک جیسی ہونے لگے گی۔ کیونکہ دیکھ لیں آپ بوڑھے آدمی کی کیا وقت ہوتی ہے، نہ گھر کے اندر اس کا چل رہا ہے، نہ باہر، نہ اب وہ نوکری میں بچا، نہ اب دکان میں بچا، کسی لائق نہیں بچا، اب اس کی رنگت جو ہے وہ ایک جیسی ہوتے چلی جا رہی ہے سارے بوڑھوں کی۔ اللہ رب العزت ایسے بڑھاپے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناکارہ عمر سے پناہ مانگتے تھے، تو ایسی عمر جو ناکارہ ہو، جو کسی کے کام نہ آئے، جو خود کے لیے بوجھ ہو جائے، ایسی عمر اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو یہ عمر پہ وہ پہنچ گیا، یہ زرد ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، انسان مرے گا، یعنی ہم مریں گے اور زمین میں جا کر کے اور زمین کے اندر مل جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور زمین کے اندر اس کو جب دفن کر کے آ جاتے ہیں تو وہ اس کا جسم پھولنا شروع ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جس کی میت لیٹ جاتی ہے اس کا جسم پھولنے لگتا ہے، تو اب اس کا جسم جو ہے پھولتے جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد وہ جسم اتنا زیادہ پھولتا ہے کہ اس کا پیٹ سب سے پہلے پھٹتا ہے، اور جب پیٹ پھٹتا ہے پہلے تو اس کے ناخن گرنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پیٹ پھٹتا ہے۔ جیسے ہی اس کا پیٹ پھٹتا ہے تو ایسی زبردست بدبو ہوتی ہے کہ وہ بدبو اندر ہی اندر پھیلتی ہے، اور وہ کیڑے مکوڑے جو اس کے کھانے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارا کھانا ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچ کر کے اور اس کو کھا پی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی آنکھ سے جو دکھتا ہے، اور اصل میں جو برزخی زندگی ہے، جو پردہ ہے، جو ہمیں نہیں دکھتا، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو سوال جواب دے کر کے اور اسے جنت کا لباس پہنا کر کے اسے سلا دیا جاتا ہے، لیکن جو بدبخت تھا جس نے رب کو نہیں جانا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، کا نبی کون ہے، نہیں جانا، اس نے رب کو نہیں پہچانا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، اور اس کو پہچاننے کی کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی جدوجہد، کوئی محنت کچھ نہیں کی اس نے۔ جب فرشتہ کہے گا کہ تیرا رب کون ہے تو ہائے افسوس کرے گا، رب کو ہی نہیں جانا، پالنہار کو نہیں جانا۔ اس نے تو رب اپنے آپ کو بنا کے رکھا تھا، اس نے رب اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی ڈگری کو، اپنی دولت کو، یا اپنے پیر کو، یا اپنے بابا کو بنا کر کے رکھا تھا، اپنے کسی دیوی دیوتا کو بنا کر کے رکھا تھا۔ تو یہ افسوس کرے۔ اور جس نے رب اللہ کو بنا کر کے جیا تھا کہ زندگی اور موت کا دینے والا، عزت و ذلت کا دینے والا، رزق کا دینے والا یہ ہے، تو وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، تو کیا بولیں گے؟ یہ تھوڑا سا یہودی تھے، تھوڑا سا نصرانی تھے، تھوڑا سا مجوسی تھے، اور مسجد کے اندر مسلمان ہو جاتے تھے اور بہت اچھے مسلمان ہو جاتے تھے، ایسا بولیں گے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ دین تو مرضی کا دین ہے، اخلاص والا دین نہیں ہے۔ اپنے دین کو خالص کر لو، جو یہاں پہ بار بار بات آ رہی ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے سورہ زمر کا، کہ اپنے دین کو خالص کر لو۔ تو یہ دین خالص نہیں تھا، اور فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا دین کیا تھا، تو کیا کہے گا؟ افسوس۔ پھر تیسرا کہے گا کہ وہ کون تھے جو تمہارے بیچ میں آئے تھے، مطلب تمہیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہے، تو پھر افسوس کرے گا۔ تو اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور سانپ بچھو اور جو جہنم کی جو اس کے اوپر عذاب ہونا ہے، وہ عذاب اس کے اوپر شروع ہو جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے، ایسا مگدل مارا جائے گا کہ جس سے وہ چیخے گا، چلائے گا، اور نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اس کی آواز اگر تم سن لو، قبر کے عذاب اگر تمہیں دکھا دیے جائیں، کبھی قبر جا کر کے اور وہاں پر اس حدیث کو یاد کریے گا کہ یہ رحمت للعالمین امام الانبیاء نے یہ بیان فرمائے ہیں، وہ نبی کہ جن کی زبان کی گارنٹی یہودی اور نصرانی لیتے تھے، مشرکین مکہ جن کو صادق اور امین کہتے تھے، اس نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر تمہیں قبر کا عذاب بتا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن نہیں کرو گے۔ ایسا سخت عذاب کہ جس کو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق دیکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کے تعلق سے کیا یہ آیت ہو گئی؟ دیکھ لیتے، پھر سے پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے ہاں یہی وہ ہے کہ اس طریقے سے ہم ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت تھی۔ آج کی کلاس میں
کا خلاصہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 11 سے 21 سورہ زمر۔ مقصد زندگی ہمیں کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 11 میں مقصد زندگی بتایا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے پیور کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے کے تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی زمین نیک عمل کرنے والوں کے لیے وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے کوئی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو وہ ہر جگہ پائے گا، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ رب العزت اپنے غضب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ تم نافرمانی مت کرو ورنہ یہ غضب آئے گا، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرماتا ہے، فرمانے والا ہے، ہدایت اللہ ہی رب العزت عطا فرماتا ہے۔ کسے عطا فرماتا ہے؟ جو ہدایت کا حقدار ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے جنت کا اور مطالبہ کیا ہے اس کا؟ ایمان لا لو، عمل صالح کر لو، تقوی اختیار کر لو، بس اسی پر ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت دے گا، اور ایسی جنت جس کے بالا خانے ہوں گے، جو اونچائی والی ہوگی، اور وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر مختلف رنگ کے کھیتیوں کو نکالتا ہے، آیت نمبر 21 کی روشنی میں۔ آسمان سے ہی بارش برساتا ہے اور مختلف رنگ کی کھیتیاں نکالتا ہے۔ آسمان سے ہم سب آئے ہیں اور ہم سب مختلف رنگ کے ہیں، مختلف جاتی برادری کے ہیں، مختلف دولت کے مالک، مختلف عزت کے مالک، لیکن آخر انجام کیا ہوگا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ڈر کر رہنا سکھایا، آیت نمبر 16 کی روشنی میں، کہ تقوی اختیار کر۔ آپ ہر مجلس میں اس بات کو کہتے تھے، ان آیتوں کو پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے مانو جاتی کے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا سکھایا، کہ دین کو اللہ کے لیے کیسے خالص کیا جائے گا، کیسے صرف اس کی عبادت، صرف اس کی رضا کے لیے، آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھایا، اللہ رب العزت جو بھی غلطی، جو بھی کمی، جو بھی ضرورت، جو بھی مصیبت، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بہترین پہلو کے پیروی کرنی سکھائی۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاغوت سے اجتناب کرنا سکھایا، طاغوت سے بچنا، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے حکم یا کسی اور کے قانون سے بچنا، سورہ زمر آیت نمبر 17۔ انجام کے تعلق سے آیت نمبر 20 میں ہمیں ملا، اپنے رب سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے بلند عمارتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اپنے رب کا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو انجام کیا ہوگا اس کا؟ کہ اللہ رب العزت بالا خانے دے گا، اونچی جنتیں دے گا، اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، آج کی کلاس میں کامیاب لوگ کون تھے؟ اللہ ہم سب کو وہی صفت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو پائیں۔ نمبر 1، اپنے رب سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، آیت نمبر 16۔ دوسرا، نیک عمل کرنے والا، یعنی ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والا، یہ کامیاب شخص ہے، آیت نمبر 10 کی روشنی میں۔ تیسرا، صبر کرنے والا، صبر کی جو چاروں کنڈیشن بتائی گئی، ایسا صبر، اور ان اللہ مع الصابرین، اس کو بھی ہم یاد رکھیں۔ چوتھا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے عبادت کرنا، دین کو اللہ کے لیے خالص کر، کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں کسی اور کا تھوڑا سا نہیں چلے گا، پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ویسا ہوگا جیسا میرا رب چاہتا ہے، آیت نمبر 14 کی روشنی۔ پانچواں، ہولناک دن کے عذاب سے ڈرنا، یہ مومن کی صفت ہے یا کامیاب لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، آیت نمبر 13، کانپ جاتا ہے وہ عذاب سن کر کے، قبر کا عذاب سن کر کے، جہنم کا عذاب، حشر کے میدان کا عذاب سن کر کے کانپ جاتا ہے، آیت نمبر 13، یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے، اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، آمین رب العالمین۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، آیت نمبر 15۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ اور ناکامیاب انسان کیسا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی محنت کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے جیتا ہے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جو کامیاب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ آٹھواں، بات کو غور سے سننا، یعنی قرآن کو غور سے سننا، حدیث کو غور سے سننا،
اور وہ غور سے سننا ہی اس کی پیاس کو بتاتا ہے، اس کی دلچسپی کو، اس کی اہمیت کو، اس دین کی اہمیت کو، ساری چیزیں اس کے غور سے سننے سے سمجھ میں آتی ہے آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ اور یہی غور سے سننا ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے نا جو کوشش کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، جو طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہ غور سے سننے کے اندر یہ تینوں صفت آ گئی کہ وہ غور سے سن رہا ہے، اس کا مطلب وہ طلبگار ہے۔ وہ غور سے سن رہا ہے، اس کا مطلب وہ جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی۔ تو بات کو غور سے سنا، یہ کامیاب لوگ رویہ 18 نمبر۔ 9واں، اللہ تعالیٰ کی بات کے بہترین پہلو کی پیروی کرنا، یہ بھی اسی کا تھا 18 نمبر آیت میں۔ ناکام لوگوں کے رویے جو تباہ اور برباد ہوتے ہیں اس دنیا اور آخرت میں، ان کے کیا رویے ہیں، ان کی کیا صفت ہے؟ نمبر 1، رب کی نافرمانی کرنا، ہے نا، نفس کی خواہش کرنا، طاغوت کی پیروی کرنا، یہ سب رب کی نافرمانی کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے 13 نمبر آیت۔ دوسرا، طاغوت سے اجتناب نہ کرنا، ہے نا، طاغوت کا انکار نہ کرنا، یہ ناکام لوگ رویہ آیت نمبر 17۔ آؤ کچھ کر لیں، آج ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ نمبر 1، کیا میں نے اپنے رب سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب تقوی کی زندگی جیوں گا، جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس جنت میں جانا ہے جس کی ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی، جس کی ریت لولو اور مرجان ہے، جس میں ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی جوانی ہے جو کبھی ڈھلے گی نہیں، اور ایسی عمر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جہاں پہ خالق کائنات کا دیدار ہے۔ اور یہ سب کے پیچھے جو بیس ہے وہ ہے ایمان، عمل صالح، تقوی۔ تو اب ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے رب سے ڈر کر رہنے کا، یعنی تقوی کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ دوسرا، کیا میں نے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب پیور دین پہ چلیں گے؟ کوئی کیا کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور اب تو مجھے رب سے ڈر کر کے جینا ہے۔ تو جب بندہ رب سے ڈرنے لگے گا، تقوی اختیار کر لے گا، تو پھر اس کے لیے دین کو خالص کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ رب سے نہیں ڈرے گا، معاشرے سے ڈرتا رہے گا، لوگوں سے ڈرتا رہے گا، تو اس کے اندر تقوی کبھی نہیں آ سکتا۔ تیسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب جو بھی ضرورت ہوگی، جو بھی مصیبت ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا، جو بھی گناہ ہوگا، رجوع کس کے طرف؟ اللہ رب العزت۔ اسی کے پاس ہمارے آنسوؤں کی قدر ہے، دنیا کے پاس نہیں ہے۔ چوتھا، کیا میں نے طاغوت سے اجتناب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ انشاءاللہ۔ یہاں پہ اپنی کلاس اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کی اور تفسیر جاننے، پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اے خالق مالک، اپنے وحی سے اسی طرح جوڑ کر کے رکھ۔ اے اللہ ہمیں اپنی وحی کے سے اسی طرح سیر ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کو لوگوں تک، ہم وطن تک، لوگوں تک پہنچانے کی اس کو توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ کر، اے اللہ جب ہماری دنیا سے رخصتی ہو تو ایمان کے ساتھ ہماری رخصتی فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا انجام خیر فرما دے، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔